جن حضرات نے دیکھے ہیں میرے شہر، جن حضرات نے زیارت کی ہے میرے پیر و مرشد کی، جنہوں نے میرے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ بہت بہتر جانتے ہیں۔ یہ سب سے بیٹھے ہیں حاجی شیخ محمد صاحب، ان سے پوچھئے کہ آپ کے شیخ کیسے تھے؟ نظریں جھکی ہیں، آہستہ گفتگو ہے، ہاتھ میں سوٹی ہے، اور قدم اتنے آہستہ چلتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی۔ میرے شیخ زمین پر یوں چلا کرتے، زمین کو بھی پتہ نہیں ہوتا کوئی انسان چل رہا ہے یا کوئی فرشتہ چل رہا ہے۔ ہم تو ایسوں کے ماننے والے ہیں، لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ جو خود کسی کا خلیفہ نہیں ہے وہ آگے خلیفہ بنا رہے ہیں، خلافت کی منڈی لگ گئی۔ ایک ہمارا پرویزی فرقہ ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء تعارف نہیں کراتے۔ یہ پرویزی فرقہ جہاں پر شیعہ دیوبندی وہابی اور باقیوں کی بات کرتے ہیں، وہاں پرویزی فرقے کے بارے میں مطالعہ کر کے لوگوں کو بچانا چاہیے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے اور اس فتنہ سے بچ کے رہنا چاہیے، ورنہ مسلمان تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ یہ وہ فتنہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کو نہیں مانتا، بلکہ سرے سے کسی حدیث کا قائل ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے صرف قرآن ہے، اور قرآن میں ہے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھنی پڑھانی بڑی دور کی بات، بس قائم کرو۔ یہ پرویزی فرقے کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ لوگوں بچو، سرکار کے غلاموں کے قدموں میں رہو، ان سے فیضیاب ہوتے رہو، ان کے علوم ان سے حاصل کرتے رہو اور ان علوم کو آگے پھیلاتے رہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں جتنے مسالک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، الحمدللہ میں بعض وقت تنہائی میں بیٹھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مولا تیرا شکر ہے اپنی پوری مخلوقات میں سے تو نے بھی انسان بنایا ہے، اور پھر تیرا یہ شکر ہے کہ پوری انسانیت میں تو نے مسلمان بنایا ہے، پھر تیرا یہ کرم ہے کہ پورے مسلمانوں میں سے ہمیں سنی بنایا ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے۔ میں حضور ان پڑھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں سن 74 میں جامعہ ملیہ فیصل آباد سے فارغ ہوا ہوں۔ جو میرے استاد ہیں بغدادی مسجد میں، وہ میرے بیٹے کے استاد ہیں۔ میرے باپ دادا پردادا میرے پاس خواجہ بھائی فقیر محمد خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ آج بھی موجود ہے، جس میں میرے آقا نعمت نے فرمایا تھا لوگوں، چورا شریف کا پیر وہ پیر ہو سکتا ہے جو مکمل مصطفیٰ کے دین کا وارث ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر رسول اللہ کے دین کا وارث نہیں ہے تو وہ چورا شریف کا پیر کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ہم آپ کو صرف یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، پیری مریدی نہیں محل بنایا ہم نے، پیری مریدی میں ہم نے کوئی کاریں نہیں خریدی، ہاں اگر خریدا ہے تو دوستوں کا پیار خریدا ہے، خریدا ہے تو محبت دوستوں کی عقیدت خریدی ہے، اگر کچھ دیا ہے تو دوستوں کو پیار دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چورا شریف کی یہ سب سے بڑی وراثت ہے، اپنے دوستوں کو پیار دینا اور پیار دینا، یہ بہت بڑی وراثت ہے۔ عزت کے لائق دوستو، میں نے پیغام صرف یہ دینا ہے، من عمل صالحا، یہ آپ کا بیعت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، میرے ذکر او انثی، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شرط یہ ہے کہ فہو مومن، وہ صاحب ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان جو اچھا عمل کرنے والا ہے، ہم اسے نام یہ دیتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی ہندو سکھ یا دوسرے مذہب کا انسان کوئی سبیل لگوائے اور اعلان کرے مسلمانوں یہ تمہاری وقف ہے سے پیو مجھے ثواب ہوگا، تو حضرت اللہ سے پوچھئے کہ کیا اسے ثواب ہوگا؟ میں نے حضرت کے والد گرامی سے بھی میں مستفید ہوتا رہا ہوں، میں زیارت کرتا رہا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا بھی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بھی ان کے نقشہ قدم پر ہیں، اور
یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ غیر مسلم اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور مسلمان چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لے، اگر راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دے اس نظریے سے اس پتھر سے کوئی بوڑھا ٹھوکر نہ کھا جائے، اس کا یہ معمولی سے عمل ہے، اخلاص یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول اس لیے ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کی ضرورت اس کے پاس ہے۔ مجھے حضرت وہ یاد آ رہے ہیں، اشفاق صاحب آتے تھے ٹی وی میں زاویہ پروگرام میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بڑی دو لفظی سی بات کی تھی کہ بھائیوں میں علماء سے پوچھوں گا، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھا، کسی نے خاطر خواہ جواب نہ دیا، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن چلتے چلتے چک سے گزرا، دیہات سے گزرا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی بابا ہے، وہ بیلے پر بیٹھا گنے کی رو نکال رہا ہے۔ مجھے شرارت ہوئی، یہ اپنا مقصد سامنے آیا، میں دوڑتا چلا گیا بابے کے پاس، میں نے کہا بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہنے کے بعد پوچھا بیٹا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بابا جی ایک سوال ہے اور اس کا سوال میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پوچھنے لگے کیا سوال ہے؟ میں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو اسے بول دو۔ بدھو ساری زندگی علماء پڑھا کے جمعے پڑھاتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، بلاشی ہوتے ہیں، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ویسے کہ ویسے ہیں جیسا آپ بالغ ہوئے، نائی نے آپ کے چہرے پر اس طرح پھیرا مرتے دم تک وہی اس طرح پھرتا رہا، آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اتنا علماء نے بتایا، اتنے واعظین نے بتایا، لیکن اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں، حضرت وہ بڑی خصوصی بات کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے، ایک نہیں مانتے، اس کو ایک ضرور مانتے ہیں لیکن اس کی ایک بھی نہیں مانتے۔ خدا کے واسطے اب قبر قریب ہے، یہ داڑیاں مڑا کے اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ تم میں اور انگریزوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تم میں اور یہودیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تم میں اور غیر مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا؟ جو عمل ان کے ہیں وہ یہ بنا مارے ہیں، نہ نماز وہ پڑھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں، چہرے ان کی بھی صاف ہے، چہرے ہمارے بھی صاف ہیں۔ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن بد نصیب ہے کہ ہم اس کی ایک بھی نہیں مانتے۔ عہد کریں